روح ہے. ہم جان کو دیکھے, روح کو دیکھے کیا نہیں دیکھے, مانتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارے سر کے اندر عقل ہے, عقل کو دیکھے ہم نہیں دیکھے پھر بھی مان رہے ہیں. سبھی مانتے ہیں نا. اب ان سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جتنے اوتار تم بول رہے فلاں فلاں فلاں, تم دیکھے کیا؟ پھر بھی مان رہے, نہیں مان رہے. تو ایسے اعتراضات سے اپنے کو متاثر نہیں ہونا ہے, لیکن اپنے پاس کچھ جوابات ہونا. ایک ٹیچر جو ہے ایسی جو اللہ کا انکار کرنے والا دہریہ ملحد قسم کا مسلمان طالب علم سے بولا کہ یہ تم لوگ مسلمان ہیں نا, اللہ کو دیکھے بغیر مانتے ہو نا, یہ غلط ہے. یہ دیکھے بغیر کیسا مانتے؟ بیوقوفی ہے یہ. وہ طالب علم ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ ہے نا, بہت ہوشیار. ان بولا ٹیچر اگر آپ کی یہ بات کو میں درست مان لوں کہ اللہ کو ہم دیکھیں نہیں پھر بھی مانتے ہیں, ہم کو بیوقوف بول رہے, تو آپ کو بھی بے عقل ماننا پڑے گا. اس لیے کہ آپ کے سر میں جو دماغ ہے, عقل ہے, تو آپ دیکھے کیا نہیں دیکھے پھر کئی کو مان رہے, میں عقل مند کیوں بول رہے, شرمندہ ہوگا. تو بعض ایسے جو ہے اپنے پاس ہونا تیاریاں. آج کے دور میں ایسے اعتراضات اشکالات ہو رہے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت اللہ کو دیکھے بغیر اس سے کیسے ہم محبت کریں, اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو, بول رہے دیکھے بغیر کیسے محبت کرنا. تو حضرت بولے کہتے جان کو دیکھے, تمہارے اندر جو جان ہے. اب کوئی ایک آدمی آیا, ان بول رہا تیری جان لے لوں گا, تجھے قتل کر دوں گا, تو اس سے لڑو گے یا نہیں؟ کون رہے تو جان لینے والا, یا حاضر ہوں آ جاؤ جان لے لو, ایسا بولتے. لڑتے ہیں نا بھائی جان کے خاطر, ہاں لڑتا ہوں. پھر جان کو دیکھے بغیر جو ہے جان بچانے کے لیے لڑنے تیار ہیں. ایسے ہی اللہ کو نہیں دیکھے تب بھی آپ اللہ سے محبت کرنا. اور ایک لطیفہ, ایسے ایک دہریہ ملحد قسم کا ایک بزرگ کے پاس گیا. آپ لوگ بولتے اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو اللہ موجود ہے, اللہ دیکھ رہا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ فرما رہے تمہاری رگے جان سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں. مسلمان بول رہے اللہ موجود ہے, موجود ہے ہر جگہ, مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے تو بتاؤ. تو وہ بزرگ کیا کرے معلوم, مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیے, جا تیرا جواب یہی ہے. اب روتے ہوئے وہ پرانے زمانے بادشاہ کے پاس فریاد لے کے پہنچا کہ بادشاہ انصاف دلائیے. وہ فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا, میں ایک سوال لے کے, انہوں جواب دینے بجے وہ اینٹ سے جو ہے مٹی کے ڈھیلے سے مار دیے, سر میں درد ہو رہا, بلا بھیجے. کیوں حضرت, یہ بیچارہ آپ سے ایک سوال کیا کرتے, آپ اس کو جو جواب دیتے الٹا آپ جو ہے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مار دیے, بیچارے کے سر میں درد ہو رہا. تو وہ بزرگ بولے بادشاہ ان سوال کر رہا, مسلمان بول رہے اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ حاضر ناظر ہے, کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے, تو دکھاؤ. بول رہا اس پاگل کو میں کیا جواب دینا, اس لیے میں اس کا جواب بہتر یہی سمجھا کہ اس کو ڈھیلا اٹھا کر مارو. اب یہ بول رہا کہ میرے سر میں درد کر رہا, سر میں درد کر رہا. آپ اس سے پوچھو کہ سر میں جو درد ہو رہا, بول رہا کہ وہ کہاں ہے, بتا. سر کا درد بتا سکتا کیا تو؟ سر کا درد نہیں بتا سکتا تو ہم اللہ کو کیسے بتائیں گے؟ موجودہ دور میں رچرڈ ڈاکنز ایک مغربی مفکر ہے, ان ہے نا الہاد دہریت کو پھیلانے میں پورے انڈیا کیا دنیا میں مسلمان نوجوانوں کو متاثر کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ان 2006 میں کتاب لکھا دی گاڈ ڈیلیوشن, یعنی خدا کا تصور ایک فریب ہے, مغالطہ ہے. کتاب ہی لکھا, اس میں جگہ جگہ اسلام پر اعتراضات, بنیادی پوائنٹ, بنیادی خیال کیا پیش کیا معلوم, مذہب تنقید سے بالا تر نہیں ہوتا. یہ مسلمان جو ہر بات کو آمنا صدقنا بول کے مان لیتے, ویسا نہیں. تنقید کرنا مذہب پر, یہ غلط, اس میں یہ کمی ہے, یہ ایسا نہیں ہونا, ویسا نہیں ہونا,
لکھا اس نے قرآن کی یہ تعلیمات کو نکال دینا جن سے شدت پسندی پھیل رہی، اور سائنسی علوم کی روشنی میں اگر اللہ کا وجود، خدا کا وجود سمجھ میں آ رہا تو ماننا، نہیں تو بالکل سمجھو کہ رد کر دینا۔ سائنس کی روشنی میں طے کرو اللہ موجود ہے۔ اور اس نے لکھا کہ کٹر پسند مسلمان بھی میری کتاب کو پڑھے تو ان بھی اسلام سے متنفر ہو جائے گا۔ میں لکھا ہی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے۔ اور کیا لکھا؟ نوجوانوں کو کیسا ان جو ہے فریب میں لا رہا، اے نوجوانوں، اے مسلمان نوجوانوں، تم لوگ ہیں نا یہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے، سائنس کی روشنی میں تم لوگ ذہین اور فتین ہو، تم لوگ صحیح راستے پر ہو۔ اور کیا لکھ رہا؟ پہلے زمانے میں ہر چیز مان لیتے تھے، مذہب کی بات بول کے۔ اب یہ زمانہ پڑھائی کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جہاں جہاں شک ہو رہا ہے، وہ اب مولویوں کے محتاج نہیں، مسجد کے امام کے محتاج نہیں، وہ نیٹ پر سرچ کر کے اپنے اشکالات کا حل خود تلاش کر لیں گے۔ بہرحال یہ رچرڈ ڈاکنز جو مفکر ہوا ہے، اس نے نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، اسلام سے متنفر بیزار کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے اس نے بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دیا، اور لکھا ہے کہ سعودی عرب کے نوجوانوں نے 30 لاکھ مرتبہ انٹرنیٹ سے اس کتاب دی گاڈ ڈیلیوشن کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، سعودی عرب میں 30 لاکھ نوجوان متاثر ہیں، تو اب اپنے ہندوستان میں کتنے؟ اس لیے آج کے دور میں الحاد یعنی دین سے بیزاری، اللہ کا انکار، قرآن کے بارے میں غلط فہمی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں غلط فہمیاں۔ آپ یہ مت سمجھو مندر میں جا کے گھنٹہ بجا کر اعلان کر دینے سے اسلام سے نکل جائے، ایسا نہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے، یا کسی ایک دین کی اہم تعلیم، بنیادی تعلیم، عقیدے کی تعلیم جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں شک شبہ کرنے سے بھی آدمی نکل جاتا۔ پورا قرآن کتنا ضخیم ہے، وہ 540 صورتیں۔ کوئی آدمی یہ بولا کہ میں پورے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اللہ کا کلام مانتا ہوں، سچا مانتا ہوں، صرف ایک آیت کے بارے میں مجھے شبہ ہے۔ اب بولو پورے قرآن پر ایمان ہے اس کا، لیکن ایک آیت کا انکار کر رہا، بول رہا کہ مجھے شبہ ہے کہ وہ ایک آیت اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو بولو مسلمان باقی رہتا نہیں رہتا، اسلام سے نکل جاتا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں مختلف فتنے ہیں، آپ کل سے سنتے آ رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایکس مسلم، الحاد اور تشکیک کا فتنہ ہے۔ بہت سارے نوجوان بیچارے، وہ پڑھ رہا تھا میں، لڑکیاں ایک دوسرے سے بول رہی تھے اسکول میں، ہو اللہ کو ہم دیکھنے تو کئی کو ماننا، ہم لڑکیاں بول رہی، مسلمان لڑکیاں آپس میں، قرآن اللہ کا مقدس کلام بول رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے۔ بلکہ ایک صاحب کے بارے میں نے پڑھا، انہوں ایک عالم دین کے پاس آ کے بلکہ مولانا بچہ اسکول میں پڑھ رہا 8ویں 9ویں جماعت میں ہے، آ کے بحث کرتا رہتا، وہ ہندوؤں کے دیو دیوتا ہیں نا، ہمارے اللہ سے زیادہ شکتی رکھتے ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے اللہ پاس وہ طاقت نہیں، بول رہا توبہ توبہ، کیا کرنا بلکہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا، مذہب کو، ان بول رہا ایک طالب علم سے، یہ مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ روزے فرض بولتے ہیں، اس سے صحت خراب ہوتی ہے نا، 12-13 گھنٹے بھوکے رہنا، بعد میں بڑی عمر میں عذاب متاثر ہوتے، یہ کیا عقل میں آنے والی بات نہیں، بھوکے ہم رہے تو اللہ کو کیا فائدہ۔ اور وہ بچہ آ کے باپ کو بولا کرتا ہے، ابا میں کل سے روزہ نہیں رکھتا، میں
ارے کہیں کو نہیں رکھتا میاں رمضان کے روزے فرض ہیں، اسلام کا رکن ہے. نہیں، آپ عقلی اعتبار سے سمجھاؤ کہ رمضان کے روزے صحت کے لیے مفید ہیں، نقصان دہ نہیں ہیں، نہیں تو نہیں رکھتا. تو بہت سارے نوجوان ہیں نا، بہت سارے یہ جو پروگرام دیکھ کے نیوز چینلز ویڈیوز اس سے متاثر ہو رہے، زبان پہ نہیں لا سک رہے، آ رہے جمعہ پڑھ رہے چلے جا رہے برائے نام، چلو بھائی مسلمانوں کے اندر شمار ہو رہے، لیکن ان کے دل و دماغ کتنے متاثر ہو گئے ہم بول نہیں سکتے. اس لیے یہ ورکشاپ اسی لیے ہے، امت کے ایمان کو، نوجوانوں کے ایمان کو، نئی نسل کے ایمان کو بچانا ہے، دین کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کرنا ہے. اور اپنے پاس کچھ تیاریاں ہونی چاہیے. کوئی بھی کچھ اشکال اعتراض کر رہا تو ہم اس کو جواب دے سکنا. آج ساری ڈگریاں ہیں، اپنے پاس دینی تعلیم کی ڈگری نہیں، قرآن کی ڈگری نہیں. اس لیے میرے بھائیوں دعا بھی کرنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجیے. بلکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے جو وجود میں آنے والے ہیں ان کا مجھے زیادہ خوف ہے. وہ کون؟ الائمۃ المضلین، گمراہی کی طرف دعوت دینے والے، اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بھیس میں دین کے نام پر دین سے ہٹانے والے، دین میں تحریف کرنے والے، رد و بدل کرنے والے. الہاد کا ایک مطلب یہ بھی ہے، کچھ باتوں کو مان رہے، کچھ کو نہیں مان رہے، رد و بدل کر رہے اس کے اندر. تو حضور نے فرمایا کہ یہ گمراہی کی طرف کھینچنے والے، دعوت دینے والے، یہ کیا ہیں؟ یہ فتنوں کے سرغن الائمۃ المضلین ای الدعاۃ الی الضلالات. یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ دجال کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ اس کا وجود کیسا ہوگا، اس کا حلیہ کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس کو دیکھو تو منہ پہ تھوک دو. بلکہ لیکن یہ جو فتنے ہیں کل مغرب سے لے کر اب تک، اب کے بعد سے مغرب کے بعد تک تفصیلات آئیں گی، یہ ہے نا دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ ورکشاپ اسی مقصد کے تحت، پہچانو فتنوں کو، اپنے ایمان کو بچاؤ، امت کے ایمان کو بچاؤ، نسلوں کے ایمان کو بچاؤ. یہ اسمارٹ فون سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا غلط استعمال، بیجا استعمال صرف ہمارے اوقات کو ہی ضائع نہیں کر رہا، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا، ہماری روحانیت کو زخمی گھائل کر رہا، حتیٰ کہ ہمارے عقیدے بگاڑ دے رہا. کیا ہو رہا؟ وقت تو تھوڑا بتاؤ. صبح وقت اچھا 11:30. ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے بھائیوں مجلس تحفظ ختم نبوت کے بینر تلے یہ ورکشاپ منعقد ہوا ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت کے دو اہم محاذ ہیں، دو اہم میدان ہیں کام کے. ایک تو یہ ہے کہ ایمان سوز فتنوں سے امت کے ایمان کو بچانا، یہ پیغام دینا کہ دیکھو سب سے بڑا بینک بیلنس سرمایہ ایمان ہے، اس کو بچاؤ. یہ جو دین کے ایمان کے ڈاکو ہیں ان سے چوکنا رہو. ایک تو یہ آواز لگائی جا رہی ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ مکاتب کا قیام، ہر دیہات میں مکتب قائم ہونا. الحمدللہ یہ بودھن سینٹر شاخ، اس کے تحت ہر دیہات میں مکتب تو قائم ہے. اب ہم آواز لگانا چاہتے ہیں اپنے مکاتب کو مثالی، معیاری، منظم بناؤ. مکتب قائم ہونا کافی نہیں ہے. وہ تو اب کمیٹی بول رہی چل رہا نا مکتب، معلم صاحب بول رہے ہو رہی نا تعلیم. نہیں، مکاتب کو مثالی معیاری بنانے کے لیے ماں باپ فکر مند ہونا، کمیٹیاں فکر مند ہونا، بچوں میں شوق آنا، معلم بھی فکر مند ہونا. چاروں لائن سے فکریں ہوں گی تو رزلٹ آ سکتا ہے، ورنہ یہ بے جان چل رہا نظام.
ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں ماں باپ سے کہ پورا 7 سالہ کورس 5 سالہ کورس جو اس کے لیے مرتب کیا گیا وہ پڑھانے تک، وہ مکمل ہونے تک بچوں کو مکتب سے جوڑے رکھیے. خالی 1-2 پارے پڑھ رہا اس کو ہٹا دے رہے، اسکول کی پڑھائی ضروری بول رہے. بعض دیہاتوں کی جو ہے کارگزاری میرے سامنے آئی، بچے نہیں آ رہے تو معلم صاحب گئے جا کے گھر پہ جا کے بولے ارے بچہ نہیں آ رہا مکتب پڑھنے، بھیجو نا. نہیں مول صاحب 8 بجے اسکول کی بس آتی نا، وہ جانا رہتا، تیاری کرنی رہتی ہے، وہ دیر ہو رہی. ارے بھئی قرآن کی پڑھائی بھی ضروری ہے نا. تو ماں باپ کیا بول رہے، وہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے قرآن کی، وہ انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں جانا ضروری بول رہے. توبہ توبہ، قرآن کی تعلیم کی کتنی بے عظمتی کر رہے. بولو مسلمانوں کو عزت مل سکتی، ایسی ناقدری کرے تو. پھر مول صاحب بولے کہتے ایسا کرو فجر میں جگا کے بھیج دو، فجر پڑھ لیتا، اس کو فجر کا جلدی پڑھا کے بھیج دیتے. تو کیا بول رہے مول صاحب ہم ہی فجر نہیں پڑھتے، ہم بچوں کو کہاں بھیجنا ہے. بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے، ہم ہی نہیں پڑھتے بچوں کو کہاں بھیجنا. عظمت آنا ضروری ہے، کمیٹیاں فکر مند ہونا ضروری ہے، ماں باپ فکر مند ہونا. مکتب کی تعلیم بنیاد ہے میرے بھائیوں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بولے تھے جس گاؤں دیہات میں مکتب قائم ہو جاتا ہے وہ ارتداد سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھے جو قرآن پڑھنے والا ہوتا نا کبھی مرتد نہیں ہوتا وہ. اس لیے مکتب کی تعلیم میں کیا ہے، پورا قرآن کا ناظرہ تجوید کے ساتھ بچہ پڑھنا، بچی پڑھنا، چاہے ان 7 تک یا 10ویں میں جانے تک، جب بھی مکمل نہیں ہو تو کالج جانے دو، لیکن ان آ کے جو ہے مکمل قرآن کا ناظرہ پڑھنا. اور ضروریات دین کا علم سیکھنا آپ لوگوں کے بھی ضروری ہے اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. ضروریات دین کا علم کیا ہے؟ عقائد کو صحیح کرنا، قرآن کو تجوید کے ساتھ مکمل پڑھنا، نماز سیکھنا، ضروری مسائل سیکھنا، سیرت طیبہ پڑھنا، اسلامی اخلاق آداب سیکھنا، اردو زبان بھی سیکھنا. اس لیے ہر جگہ بالغان بھی شروع کرو. بچوں کا مکتب رائٹ، اس کو مثالی معیاری بنانا ہے، وہ فکر لے کے جاؤ. بالغان بھی، بڑوں کے لیے عشاء کے بعد انہوں بھی نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا، تعلیم کے حلقے لگنا. آج بڑوں کی طرف سے بات آ رہی کہ مساجد کو آباد کرو، صرف فرض نماز پڑھ کے سنت پڑھ کے بھاگ نہیں جانا، بیٹھنا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، قرآن کا حلقہ لگانا، نماز سیکھنا، مسائل سیکھنا. دین کے بارے میں جیسا کہ ابھی نوجوانوں ذہنوں میں بہت سارے شکوک و شبہات چل رہے، تو پوچھنا، امام صاحب پوچھنا کچھ ہے بھائی آپ کے دل میں ڈاؤٹ، چلو بولو، اس کا جواب دینا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو پابندی سے مکتب بھیجنا، اور کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے امام صاحب کا تھوڑا خیال رکھنا، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، ان کی دلجوئی کرنا. بہت قربانیاں دے کر بیچارے دور دراز کے علاقوں سے آ کے یہاں پر رہ رہے، شہر کی رونقاں چھوڑ کر، ان کی بڑی خدمات ہیں. ان کی دلجوئی کرنا، ہمدردی، خیر خواہی کرنا. ہم معلمین کے بھی احسان مند ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں رہ کر امامت کی خدمت اور مکتب کی خدمت انجام دے رہے ہیں. واقعات ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ اسلامی فکروں کی جو سرحد ہیں اس کے محافظ ہیں، سپہ سالار ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اس لیے ہم تمام مکاتب کے معلمین کے بھی شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم دل سے معترف ہیں، آپ کی خدمات قابل قدر ہیں بھائی. اور جو مجلس تحفظ ختم نبوت کو چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ماہانہ ممبر کی حیثیت سے، رمضان کے اندر زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات کے ڈبوں کے ذریعے سے ہو، وغیرہ وغیرہ، ہم ان سب کو ان کے اس جذبے کی ستائش کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت اونچی نسبت والا کام ہے. تحفظ ختم نبوت، اس کا ایک سرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑا ہوتا، دوسرا قرآن کریم سے. یہ دونوں اسلام کے سر چشمے ہیں، بنیادیں ہیں. اور یاد رکھو کہ آپ جو تعاون کر رہے، چندہ دے رہے، ہزاروں دیہاتوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے
دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ کرنے میں معاون بن رہے، گویا آپ پڑھا رہے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جانے والوں کو سامان مہیا کرتا ہے ویسا ہی جیسا کہ وہ خود اللہ کے راستے میں گیا۔ تو گویا آپ یہاں بیٹھ کے تعاون کر رہے، لیکن آپ کے پیسے سے تعاون سے جو مکاتب قائم ہیں چل رہے ہیں نا، وہ آپ بیٹھ کے قرآن پڑھانے والوں کی صف میں شامل ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا کل قیامت کے دن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ